السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو طواف اور سعی کے کچھ مسائل سمجھا دینا چاہتی ہوں۔ طواف چاہے آپ حج افراد میں کریں، حج قران میں کریں، عمرے کا کریں یا حج کا کریں، سب میں ایک ہی طرح کے احکامات ہیں۔ لہٰذا جب میں آپ کو طواف کے احکامات بتا دوں تو آپ نے بس ان کو یاد رکھنا ہے۔ پھر جو بھی آپ طواف کریں گے، عمرے کا کر رہے ہیں یا حج کا کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ احکامات ضروری ہونے چاہیے۔ اسی طرح سعی بھی، چاہے آپ عمرے کی کر رہے ہیں چاہے آپ حج میں کریں گے، تو سعی کے ایک ہی احکامات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی چیز، جب ہم جاتے ہیں حرم کے اندر تو ہم کوشش یہی کریں کہ ہم طواف کریں، ٹھیک ہے۔ اور طواف کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر حجر اسود جو ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب حجر اسود کا یہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ایک گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوگی۔ آپ اگر حرم کی، یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، جب آپ انٹر ہوں گے مسجد کے اندر، آپ نے دیکھنا ہے چاروں طرف، صحن کے چاروں طرف دیکھیں، وہاں پہ ایک طرف نا لمبی سی گرین کلر کی ٹیوب لائٹ ہوگی، یو وونٹ مس اٹ۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ کس ڈائریکشن میں کرنا ہے وہ آپ کو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اینٹی کلاک وائز ہے، لیکن جدھر کو سب لوگ جا رہے ہیں آپ نے بھی ادھر کو ہی کرنا ہے، ظاہر ہے۔ اب طواف کے لیے عمرے کا بھی طواف ہوتا ہے، حج کا بھی طواف ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ طواف کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی دفعہ مسجد میں جائیں آپ طواف کر لیں۔ طواف کا مطلب 7 چکر ہوتا ہے، طواف کا مطلب ایک چکر نہیں ہوتا کبھی۔ جب بھی میں کہوں گی طواف تو اٹ مینس 7 چکر، 7 چکر پہ ہی طواف مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں، بلکہ نفلی طواف بہت ہی اچھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ خاص طور پہ یہ جو آپ لوگ حج پہ جا رہے ہیں بہت زیادہ وہاں پہ رش ہوتا ہے، تو یہ بار بار مسجد عائشہ جا کے پھر احرام پہن کے آ کے عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ طواف زیادہ کریں۔ آپ کے پاس، جن کے پاس دن زیادہ ہیں، مثلاً 20-25 دن کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو چلو ایک آدھا آپ نے کسی اپنے فوت شدہ کی طرف سے ایک آدھ عمرہ کر لیا جا کے، دیٹس اٹ بس۔ لیکن بار بار اس کو عادت نہ بنائیں کہ بس ہر روز جا رہے ہیں ایک عمرہ کر رہے ہیں، ہر روز مسجد عائشہ جا رہے ہیں ایک عمرہ کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ پھر طواف زیادہ کیجیے۔ اور جب میں نے کہا آپ کو طواف کہا ہے تو 7 ہی چکر کا ایک طواف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ بعض نے کہا کہ وضو کے بغیر بھی اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اپنا جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ آپ باوضو رہیں، وضو کے ساتھ آپ طواف کریں گے اور وضو آپ کا رہنا چاہیے۔ اور اگر عمرے کا آپ طواف کر رہے ہیں، مرد عمرے کا طواف کرتے ہیں، پہلے 3 چکروں میں تیز ذرا دوڑ کے کرنا ہے، لیکن حج میں اتنا مشکل ہوتا ہے کہ مشکل ہی ہے کہ آپ کو یہ جگہ ملے کہ آپ تیز دوڑ سکیں، تو لوگوں کو دھکے دینے کی ضرورت نہیں، پھر آپ اپنی عام چال پہ ہی چلیں، ٹھیک ہے۔ حجر اسود جو گرین لائٹ کے بالکل سامنے ہے، وہاں سے چکر ایک شروع ہوتا ہے، اور وہاں پہ جب آپ واپس پہنچیں گے تو ایک چکر مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ حجر اسود کو چومنا تو ممکن ہی نہیں ہوگا، نہ ہی چھونا آپ کے لیے ممکن ہوگا، تو آپ صرف ہاتھ سے اشارہ کریں گے۔ اسی لیے میں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو پریکٹیکل ہیں، لیکن جب ہے ہی نہیں تو آپ کو دھکا پیل کر کے وہاں پہ اس کو چومنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کے لیے عورتیں خاص طور پہ آپ لوگ ایسا کوشش بھی نہ کریں، لوگوں کے حجاب اتر جاتے ہیں، بدتمیزیاں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن عورتوں نے گھسنا اندر ہے، تو ایسے چومنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں کے اندر گھس کے اور یہ ایسی کوششیں شروع کر دیں۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینے کی پلیز کوشش بھی نہ کریں، نہ چھونے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، رائٹ ہینڈ سے، رائٹ ہینڈ کو اس طرف، رائٹ ہینڈ کا منہ کر کے اور اس طرف کو اشارہ کرنا ہے، جیسے آپ سلام کرتے ہیں نا، اس طرح سے آپ نے اشارہ کرنا ہے، اور پھر
हाथ को बोसा नहीं देना। अब आपने ज़ाहिर है उसको हिजर अस्वद को आपने चूमना है, लेकिन ये नहीं कि आप अगर उसको चूम नहीं सकते तो हाथ का इशारा करके हाथ को चूमने शुरू कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे आप लोगों को देखेंगे इस किस्म की गलतियां कर रहे होंगे। हिजर अस्वद के जब आपने ऐसा इशारा किया है ना, तो उस वक़्त आपने कहना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये आपने स्टार्ट किया। अब आप इसमें आपको छोटी छोटी तवाफ़ की तस्बीहात भी मिल जाती हैं जिसमें 7 दाने होते हैं। आपने वो अपनी उंगली में पहन ली होगी, रिंग उसमें लगा होता है, वो पहन ली होगी। अब आपने स्टार्ट किया। जब आप वापस हिजर अस्वद पे आएंगे तो आपने एक दाना फेंक देना और फिर दोबारा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या अल्लाहु अकबर, फिर दोबारा आपने इसी तरह हाथ उठा के और इसी तरह आपने इशारा करके और ऐसे बोलना। फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, इसी तरह हर दफ़ा आप हिजर अस्वद पे आएंगे, इशारा करेंगे हाथ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के अगला चक्कर शुरू करेंगे। जब आप 7वां चक्कर अपना मुकम्मल कर लेंगे हिजर अस्वद पे, तो फिर नहीं कहना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर वहाँ से निकल जाना, ठीक है। अब आपने इसके अंदर क्या पढ़ना है या क्या कहना है जब आप तवाफ़ कर रहे हैं, जितना अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकें, दुआएं करें, कुरान पढ़ें, कुछ भी आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुरान है, ज़िक्र है, दुआएं हैं, आप दुआएं करें, बहुत ही अच्छा है, जितनी भी दुआएं कर सकते हैं। और कोशिश करें किसी को धक्का ना दें, कोशिश करें किसी को तकलीफ़ ना हो आपसे, कोनियाँ अपनी अपने तक रखें, साइडों पे ना मारें। और अब जब आप जो 4 कोने हैं काबा के, उनमें जो हिजर अस्वद से पहला कोना है, जब आप जा रहे होंगे, आप हिजर अस्वद से स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले दरवाज़ा आता है, फिर आगे हतीम आता है। हतीम उस गोल दायरे को कहते हैं जो कि काबा के साथ आपने देखा है ना, गोल दायरा सा बना हुआ है। ये 2 कोने आएंगे जो हतीम के हैं, ये शामी कोने कहलाते हैं, टुवर्ड्स शाम है इसलिए। और जो हिजर अस्वद और रुकने यमानी वाले वो यमनी कोने कहलाते हैं। तो खैर आप हतीम को गुज़र के आप जब हिजर अस्वद से पहले वाले कोने पे आएंगे तो ये रुकने यमानी कहलाता है। यहाँ पे भी एक स्टोन है, इस स्टोन को आपने अगर मौका मिल सके, अव्वल तो मुझे मुश्किल लगता है कि हज में आपको ये मौका मिले, लेकिन हो सकता है अगर कभी आपको मौका मिल सके तो फिर आपने इस पत्थर को सिर्फ हाथ लगाना है, चूमना नहीं है। लिहाजा इसके लिए आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे जो चूम रहे होंगे, पता नहीं कपड़े लगा रहे होंगे अपने उसके ऊपर और क्या क्या कर रहे होंगे, लेकिन आप वही काम करें जो सुन्नत से साबित है। अब आप मतलब हिजर अस्वद या रुकने यमानी दोनों को अगर नहीं भी छू सके तो कोई हरज नहीं है। अब जब आप रुकने यमानी को, बाज़ दफ़ा ऐसा टाइम होता है जैसे रात का पिछला पहर है, बिल्कुल रश नहीं है, आप रुकने यमानी तक आप पहुंच ही गए हैं, लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कि आप लाइन लगा के खड़े हो गए हैं और वहाँ पे ये वेट कर रहे हैं, नहीं। अब आप अगर आसानी से हो सके तो आप रुकने यमानी को छू लें बस। अगर नहीं छू सकते तो फिर इशारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे लोग वहाँ पे भी इशारे कर रहे होते हैं, इशारा सिर्फ हिजर अस्वद की तरफ करना है, ठीक है। रुकने यमानी की तरफ कुछ नहीं करना, सिर्फ रुकने यमानी का क्या है, छूना हाथ से। किसी एक चक्कर में भी आपने छू लिया तो ठीक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों पत्थरों को, यानी ये रुकने यमानी वाला और हिजर अस्वद, इन दोनों को छूना गुनाहों को मिटाता है, ठीक है। और फिर आप रुकने यमानी से जब हिजर अस्वद के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसमें जब आप चल रहे होंगे तो एवरी टाइम, हर चक्कर में आपने वहाँ पे वही एक दुआ करनी जो आप सबको आती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ये आपने दुआ करते ही जाना है, करते ही जाना है जब तक कि आप हिजर अस्वद तक नहीं पहुँच जाते, ठीक है। तो ये आपका इस
دوران کا یہ آپ کا فکس ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان بس یہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی ٹائم پہ آپ نے جتنا چکر لگا رہے ہو کچھ بھی پڑھیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. دعائیں بچوں کے لیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں. قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھنا شروع کریں، لیکن باتیں نہ کریں. باتیں کر سکتے، بات کر سکتے، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں آپ، لیکن ایسے ہی بس باتیں کرتے رہنا، کیمرے کھول کے اور پکچرز لینا، اپنے گھر والوں کو فیس ٹائم کرانا شروع کر دینا، دیکھو میں طواف کر رہی ہوں، دیکھ لو تم بھی کعبہ. خدا کے لیے جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چین کرنے دیں، اور آپ خود اپنی عبادت پہ فوکس کریں، نہ کہ آپ وہاں جا کے بھی بس پیچھے کا ہی دھیان رکھیں. کوئی تو وقت ہونا چاہیے جو ہم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کریں، یا ہر وقت ہم نے فون کے تھرو دنیا سے ہی بس کنیکٹڈ رہنا. یہ آپ کا جو حج ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا سبب ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا سے کنیکشن کا. تو لوگ وہاں پہ اتنے لوگ فیس ٹائم کر کے چل رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ جس پیارے کو آپ دکھانا چاہتے ہیں اللہ اس کو بھی اپنے گھر بلا لے، وہ خود آ کے دیکھے. کبھی کیمروں سے بھی بھلا وہ چیز محسوس ہو سکتی ہے جو اصل وہاں کی روح ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بیچ میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ نکلیں اور آپ گن لیں کہ میرے یہاں سے اس جگہ پہ میرا وضو ٹوٹا ہے، تو آپ وہاں سے نکلیں. باہر نہیں بھی جانا تو آپ میں آپ کو ایک جگہ بتاتی ہوں، تقریباً رکن یمانی کے ہی پیچھے کو آپ جائیں گے نا اس طرف مسجد کے اندر، تو آپ کو وہاں پہ ایک وضو کا ایریا ملتا ہے. عورتوں کے لیے میں بتا رہی ہوں، وہاں پہ سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کے ساتھ ایک وضو کا ایریا. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو پھر آپ وہاں پہ کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھ لیں کہ وضو کہاں سے کریں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ وہاں جا کے وضو کریے اور پھر وہیں سے آ کے آپ اپنا چکر کنٹینیو کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا. ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ طواف کر لیں، چاہے نفلی ہے، چاہے حج کا ہے، چاہے عمرے کا ہے، یہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ یہ 7 چکر لگا کے پھر 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے. آپ مسجد میں کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جو گولڈن سا آپ کو ایک چھوٹا سا گنبد سا نظر آتا ہے نا، اس کے پاس بھی لوگ چوم رہے ہوتے ہیں اور چادریں لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے گرد ہجوم ہوتا ہے. وہ بالکل جدھر دروازہ ہے کعبے کا، اس کے سلانٹنگ میں آپ سامنے ہی سمجھ لیں، اس کے اس ڈائریکشن پہ آپ دیکھیں گے پیچھے وہ گولڈن سا ایسے ایک گنبد سا ایک شیشے کا ایسے لگا بنا ہوا ہے، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. سبحان اللہ. تو اس کے گرد بھی لوگ چمٹے ہوتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے جائیں اپنا طواف کریں، کیونکہ وہاں پہ بھی اتنا رش ہو جاتا ہے کہ دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے. تو جب دیکھا دیکھی لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ بھی کھڑے ہونا ہے ضروری، تو اس کی ضرورت نہیں. پلیز آپ اپنا طواف مکمل کریں. جب آپ نے طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص. اگر آپ کو بھول جائے کہ کون سے پہلے پڑھنی کون سی بعد میں، تو اس طرح سے یاد رکھیں، پہلے قرآن میں کون سی سورہ آتی ہے؟ کافرون. پھر اس کے بعد اخلاص آتی ہے نا، تو پہلے کافرون پڑھیں بعد میں اخلاص پڑھیں، تب آپ کا طواف مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے؟ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے، اگر آپ حج کے لیے ظاہر آپ لوگ تو جا رہے ہیں، طواف شروع کرنے سے پہلے جو آپ ظاہر ہے پہلے جا کے عمرہ کریں گے، آپ حج قران کر رہے ہیں یا تمتع کر رہے ہیں. حج افراد والے عمرہ نہیں کرتے، لیکن وہ مقامی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو آپ لوگ جتنے بھی میرا خیال سن رہے ہوں گے وہ سارے تو کہیں دور سے ہی جا رہے ہیں، آپ وہاں کے مقامی تو نہیں ہیں. تو آپ لوگ جب حج افراد یا حج تمتع کریں گے تو عمرہ تو آپ نے پہلے کرنا ہے. تو آپ نے تلبیت کب سے شروع کیا ہوا ہے؟ جب سے آپ نے احرام باندھا ہے. اب آپ جب یہاں پہنچ گئے ہیں، عمرہ ادا کرنے لگے ہیں، تو آپ جب طواف شروع کرنے لگیں گے اس سے پہلے اپنے تلبیہ بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ پھر تلبیہ ہی پڑھتے جائیں.
بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہاں پہ بند کرنا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ابھی یہ آپ عمرے کے لیے میں بات کریں، جب آپ پہلے جا کے عمرہ کریں گے تو پھر یہاں پہ آپ نے بند کر دینا تلبیہ پڑھنا. اور پھر اس کے بعد جب آپ سعی کریں گے، سعی کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان چلنا سعی. اس میں بھی 7 چکر کو آپ طواف کی طرح نہ سمجھیں. ایک چکر سعی کا، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، پھر مروہ سے صفا چوتھا چکر. اس طرح پھر صفا سے مروہ 5واں چکر، مروہ سے صفا 6واں چکر، اور پھر صفا سے مروہ 7واں چکر. تو آپ کے یہ 7 چکر اس طرح مکمل ہوں گے. بعض لوگ جب نہیں علم ہوتا تو وہ سمجھتے ہیں صفا سے مروہ سے واپس صفا پہ آنا ہے تو ایک چکر ہو گیا. آپ پھر صفا سے چلے اور وہاں پہ جیسے حجر اسود کے پہ آ کے ایک چکر مکمل ہوتا ہے، اسی طرح صفا سے واپس صفا پہ آئیں گے تو ایک چکر. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یقین جانیں یہ اتنی بڑی بات بن جاتی کہ ایک دفعہ میں صحیح کر رہی تھی تو اس دوران کسی نے میرے سے پوچھا کہ دیکھیں کیا یہ ایک چکر ہوتا ہے یا یہ ایک چکر ہوتا ہے. تو چکر کو والا چکر نہیں سمجھنا، 1 وے ایک چکر ہے. ٹھیک ہے، 1 وے، 2 وے کا چکر نہیں ہے. تو جو صحیح ہے نا وہ آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں. صحیح کے دوران آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اور سواری پہ بھی کوئی صحیح کر سکتا ہے، یعنی آپ ویل چیئر وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی صحیح کر سکتے ہیں. طواف بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بھی سواری پہ کیا تھا. تو آپ اگر نہیں چل سکتے تو ویل چیئر پہ چل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اچھا، وہاں پہ وہ آج کل کچھ موٹرائزڈ ایسے اسکوٹر ٹائپ ملتے ہیں، وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں. لیکن خیر جو لوگ جوان ہیں، ہمت والے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو تھکائیں. ہمارے قدم اتنے جگہوں پہ تھکتے ہیں، اللہ کے راستے میں کیوں نہ تھکیں. تو شوق کے ساتھ صحیح کریں چل کے. اب جن میں ہمت نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے، ان کو گنجائش ملتی ہے. لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ جو شوق ہے اللہ کے راستے میں چلنے کا، وہ اس کا کوئی مول نہیں ہے. تو جب آپ صحیح شروع کریں گے تو صفا سے شروع کریں گے. وہاں پہ میں آپ کو کچھ دعائیں بتاؤں گی، آپ نے وہ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے صحیح سٹارٹ کرنی ہے. صفا پہاڑی پہ چڑھ کے قبلہ رخ ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے پھر وہ دعائیں پڑھنی ہیں. اور پھر آپ کو وہاں پہ بھی کچھ لائٹس، گرین لائٹس نظر آئیں گی. مرد صرف ان لائٹس میں دوڑیں گے یا تیز تیز چلیں گے، باقی عورتیں نہیں کریں گی. یا بوڑھے آدمی بھی ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیچارے اپنے آپ کو خواہ مشقت میں ڈالیں. ٹھیک ہے، تو عورتیں نہیں دوڑنا، آپ نے نہیں دوڑنا. اچھا، پھر آپ مروہ پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی قبلہ رخ ہو کے پھر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی سعی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور تمام ارکان حج کے بہترین طریقے سے، اخلاص کے ساتھ اور سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.